اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام فلسفہ قربانی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت خوب فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ناظرین کرام، فلسفہ قربانی کے عنوان سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے دو بڑی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس مہینے کے آخر میں، آخری مہینے میں بھی قربانی رکھی، اور اسلامی مہینے کے آغاز میں بھی قربانی رکھی۔ اور یہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، لیکن یہ فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی میں اس کا فدیہ قرار دیا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اور قربانی جو ہے وہ منتقل ہو گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تاکہ آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے انہی کی نسل سے۔ یہ جتنی یہ قربانی، اس مہینے کے آخر میں قربانی اور اس اسلامی مہینے کے آغاز میں قربانی، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ اتفاقات جو ہیں ہمارے ہاں ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک نظام اور سسٹم کے تحت پورا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آغاز میں بھی قربانی اور انجام میں بھی قربانی ایک بہت بڑا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے۔ آج جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانور قربان کیا اور بس اللہ کے راہ میں ایک بہت بڑی قربانی پیش کی اور مالی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ایک سمبولک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم اس جانور کے گلے پہ جب چھری چلاتے ہیں تو فقط جانور ذبح نہ کریں، بلکہ اپنے اندر جو انا ہے، اپنے اندر جو تکبر ہے، اپنے اندر تمام تر برائیوں کا وہ جانور، اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے، اس کے گلے میں چھری چلانا ہے۔ ناظرین کرام، فلسفہ قربانی کے عنوان سے گفتگو کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین مفتی محمد شیر سروری قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ عبد الخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تینوں علماء کرام کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز مفتی صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو قربانی ایک تو مکۃ المکرمہ میں حجاج کرام پیش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں تمام مسلمانان عالم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا جس طرح خدا کی بارگاہ میں ایثار و قربانی کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کی یاد میں جانور ذبح کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو قربانی ہے حجاج کرام کے ہاں بھی اور پوری دنیا میں، اس قربانی کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے کہ یہ قربانی فرض ہے؟ آیا فقط حجاج کرام کے لیے ہے یا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان سب پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس ایمان افروز بزم میں یاد فرمایا، اور میں بلا مبالغہ یہ بات کرنا چاہوں گا پروگرام کے آغاز میں ہی کہ بحمدہ تعالیٰ سچ نیوز چینل کا یہ خاصہ ہے کہ ہر مذہبی تہوار کے موقع پر
اور ہر جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں اور خاص یادگاریں ہیں اسلام کی، ہر موقع پہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ سچ نیوز چینل بہت ایمان افروز باز میں سجاتا ہے۔ جیسے آج آپ نے اہتمام کیا ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور آپ کی پوری ٹیم کو، چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے جو بات کر دی ہے، میں کہتا ہوں وہی پورے پروگرام کا نچوڑ ہے کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی سے ہے۔ تو بہت پیاری بات ہے، اللہ پاک اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شرعی مسئلے کے حوالے سے کہ یہ جو قربانی ہے جو ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پاک نبی کی سنت سمجھ کے اس کو ادا کرتے ہیں، آیا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے یا کچھ لوگ مستثنا ہے اس سے؟ تو یہ شرعی مسئلہ میں اس طرح سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ واجبات مسلمانوں پر، کچھ صدقات جو ہیں وہ واجب کیے ہیں اور کچھ نفلی صدقات ہیں۔ تو یہ صدقات واجبہ میں سے ہے قربانی، یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، مقیم ہو، بالغ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ہر اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو، شریعت نے اس پر قربانی واجب کی ہے۔ جس کے پاس بھی قربانی کے 3 ایام میں یہ نصاب موجود ہوگا، قربانی اس کو کرنی ہوگی، چاہے وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجاج کرام کے حوالے سے، حجاج کرام اگر وہاں پر مقیم ہیں، صاحب نصاب ہیں، 15 دن کم از کم اس کی شرعی مدت ہے جو مقیم ہے، اگر وہاں 15 دن وہ رہتے ہیں، ایک تو حج والی قربانی ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ یہ جو قربانی انسان پر واجب ہوتی ہے، اگر وہ لوگ 15 دن وہاں پر اللہ کے حکم سے رہتے ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، نصاب ان کے پاس موجود ہے، تو بالکل ان پر بھی واجب ہوگی۔ لیکن اگر 15 دن سے کم دن کا عرصہ ہے تو پھر ان پر واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جو صاحب نصاب مسلمان نہیں ہے، آیا اس کو قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ فقہاء کرام یہی لکھتے ہیں کہ اگر وہ کر لے تو اچھی بات ہے، باعث اجر و ثواب ہے، بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ ایک غنی ہے اور فقیر ہے، یہی نام دیے نا شریعت نے۔ غنی پر تو واجب ہے، فقیر پر واجب نہیں، لیکن اگر فقیر بھی کر لے تو بالکل بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اس طرح سے غنی نے، اگر فقیر آدمی نے، فقیر کا مراد وہ نہیں جو روڈوں پہ مانگتا ہے، فقیر کا مراد جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ شخص جو ہے جانور خریدتا ہے قربانی کی نیت سے، اسی نیت سے، تو اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلے نہیں تھی، اس نیت سے اگر اس نے خریدا ہے تو بالکل واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک بشارت بھی حضور نے دی تھی۔ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کسی کا امانتی جانور ہے، امانت کے طور پہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا میں قربانی کے دنوں اس کو قربان کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو کسی اور کی ملکیت ہے، قربانی کے لیے تو اپنا جانور ہونا چاہیے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں قربانی کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ چاند دیکھنے سے لے کر، قربانی کا چاند دیکھنے سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک اگر اپنے بال اور ناخن آپ نہ کاٹو تو اللہ پاک آپ کو بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی، میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا، بڑی ایمان افروز، کہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس پر اجر و ثواب کیا ہے، اور یہ فلسفہ قربانی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حاذل الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اب ظاہری صورت تو ہر کوئی جانتا ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدا جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیے جاتے ہیں، تو ہر خاص و عام جانتا ہے۔ تو وہ یقینی سی بات ہے، فلسفہ قربانی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، قربانی کی روح کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور نے جو اگلا جواب دیا وہی فلسفہ قربانی۔ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ سنت ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں اجر و ثواب کیا ہے؟ ہمارے لیے اجر و ثواب کیا؟ قالوا فما لنا فیہا، یا رسول اجر و ثواب کیا ہے اس کے اندر؟ حضور نے فرمایا بکل شارۃ حسنۃ، بہت بڑی بشارت۔ حضور نے فرمایا اجر و ثواب کی بات کرتے ہو، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، قال فصوف، بھئی چلو ایک گائے کے بال ہوتے ہیں، بھینس کے بال ہوتے ہیں، اونٹ کے بال تو سمجھ میں آتے ہیں، اب بھیڑ کے جو بال ہیں وہ تو سمجھ میں نہیں آتے، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے، تو کوئی یا رسول اللہ کیا بھیڑ کے بال پر بھی، اون کی کھال پر بھی اجر ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنۃ او کما قال السلام، حضور نے فرمایا ہاں، بھلے اون کی کھال ہو، اللہ پاک اس کے بھی ایک بال کے بدلے کرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا، اس کی فرضیت پہ تھوڑا سا اگر فقہی مسئلہ بیان کریں، پھر مزید گفتگو آگے چلائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ قربانی کی فرضیت یا وجوب کے متعلق جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قربانی واجب ہے لیکن مشروط، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ایک بالکل واضح موجود ہے کہ من وجد ساعتاً ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جو استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ مشروط اس طرح ہے کہ اس کے پاس وسائل موجود ہوں، استطاعت موجود ہو۔ اور دیکھیں جو بنیادی اسلام کا فلسفہ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں استطاعت جو ہے اس کو ایک بنیاد بنایا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری آیات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی آپ کے اندر برداشت کی قوت استطاعت موجود ہے۔ تو اب مثلا روزہ ہے، اگر ایک آدمی مریض ہے تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے، اگر وہ دائمی مریض ہے تو اس کے لیے فدیہ موجود ہے۔ اسی طرح یعنی یہ قربانی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قربانی ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے، یعنی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علی کل اہل بیت، ہر جو فیملی ہے اس پر ایک قربانی، گھر کے اندر کئی افراد ہیں اور سب مستطیع ہیں، جی ہاں، تو بھی ایک یعنی ایک ٹھیک قربانی وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سے زیادہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں، آپ کی جو 10 سالہ مدنی زندگی ہے، ہر سال آپ نے 2 مینڈے کیے ہیں، یعنی اس کی متعدد روایات موجود ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کے وقت یہ فرمایا کہ من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے، یعنی آپ نے 100 قربانیاں کیں جس میں 65 اونٹ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے اپنے دست مبارک سے، اور باقی جو اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل آپ کے ساتھ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا باقی جو اونٹ تھے انہوں نے وہ نہر کیا۔ تو کم سے کم ایک قربانی، اور زیادہ اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں جتنی تو آپ ایک سے زیادہ کر سکتے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام فلسفہ قربانی میں آپ کا خیر مقدم ہے، گفتگو جاری ہے فلسفہ قربانی کے حوالے سے۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ کی خدمت میں اس کی فرضیت کے حوالے سے ناظرین کی خدمت میں بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ آپ نے فرضیت کے حوالے سے چونکہ سوال کیا ہے، اور اس آیت کو میں نے اسی حوالے سے یہاں پہ بیان کیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی آیات کا گویا کیا کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو انہی دلوں میں خدا بستا ہے۔ خدا کس قلب میں رہتا ہے؟ خدا اس قلب میں رہتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ تو یہاں پر فرضیت کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، کیونکہ قربانی کے حوالے سے اس آیت کو بھی علماء نے بیان فرمایا ہے، اور فرضیت اہل تشیع کے ہاں یعنی فقہ جعفریہ میں صرف اور صرف جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور حج کا احرام کھولنے کے لیے قربانی فرض ہے، البتہ پھر وہاں پر جو کفارات کی صورت میں آتی ہے وہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے، مگر وہ کیا ہے، کفارہ کہلاتی ہے۔ تو جو احرام کی حالت میں انسان سے تقصیر ہو جاتی ہے، کچھ غلط ہو جاتا ہے، کوئی اس کے محرمات کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس پر دم، جسے عام طور پہ معاشرے میں کہا جاتا ہے،
تو وہ ایک سے زیادہ قربانی بھی، وہ بھی دم واجب ہوتا ہے، اور قربانی تو اپنی جگہ احرام کھولنے کے لیے، حج کا احرام نہیں کھلے گا جب تک قربانی نہیں ہوگی۔ تو صرف حاجی حضرات پر فقہ جعفریہ کے ہاں فرضیت جو آتی ہے قربانی کی وہ ان پر آتی ہے، مگر عام انسان پر، جیسے کہ مستطیع اور جن روایات کی طرف آپ نے مفتیان نے اشارہ فرمایا کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ تاکید ہے، یہاں تک کہ تاکید ہے کہ حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہے، یہاں تک کہ تاکید ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم غریب بھی ہو، تب بھی کوشش کرو کہ تم قربانی کرو، اور اس کے لیے قرض بھی لینا پڑے تو قرض لے کر کے قربانی کے فرائض کو یعنی ذمہ داری کو ادا کرو، اس سنت کو عمل کرو۔ یہاں پہ اور بھی جیسے کہ ابھی بات آئی، البتہ قربانی میں ایک قربانی کے اندر، حتیٰ کہ اگر آپ غریب ہیں اور سنت پر عمل کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ ایک قربانی کے اندر کئی لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہماری فقہ کے اندر اجازت موجود ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں پورا ایک مینڈا لوں یا ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک مثلا بیل جو ہے وہ قربان کروں، نہیں، آپ اگر استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو چند افراد مل جائیں، اس کی تعداد نہیں ہے، جتنے میں بھی مل کر کے ایک جانور خریدا جا سکتا ہے، سب اپنے اپنے حصے کا ڈالیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے، اس سے ایک قربانی خرید کے وہ سب کی طرف سے کیا کر دیا جائے گا، ہدیہ کیا جائے گا، وہ قربان کی جائے گی۔ اسی میں ایک چیز کی طرف اور بھی، جیسے کہ سنت کے حوالے سے چونکہ بات آئی، اور بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے احرام کی ایک سے زیادہ کی قربانی کی اجازت ہے کہ آپ اونٹ کی قربانی کریں، کہ آپ گائے کی قربانی کریں، کہ آپ بکرے کی حج کے احرام کے حوالے سے جو ہے، لیکن رسول اکرم نے 100 اونٹ لے کر کے گئے، جس میں سے 66 اونٹ آپ نے اپنی طرف سے، ایک احرام کو کھولنے کے لیے میرے رسول نے 66 اونٹوں کی قربانی دی، اور علی مرتضیٰ چونکہ باہر سے آئے تھے تو بہرحال ان کے بھی اونٹ ساتھ لے کے گئے تھے، جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ 34 اونٹوں کی جو بچ گئے تھے، 33 حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے احرام کو کھولنے کے لیے، اور ایک اونٹ جو ہے وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا کے احرام کے لیے، یعنی اس طرح 100 اونٹوں کی رسول نے اپنے گھر کے اندر سے قربانی دی۔ تو یہ تاکید جو ہے بہت زیادہ ہے، اس کی تقسیم بندی اس کی 3 حصے میں کی جاتی ہے۔ اس کا جو بھی آپ قربانی کر رہے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیے، اپنی فیملی کے لیے رکھیے اپنے، اور ایک حصہ اپنے عزیز اقارب ہمسائے پڑوسی دوست احباب ان کے لیے رکھیے، اور ایک حصہ فقراء کے لیے رکھیے۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جناب سارا فقراء کو دیا جائے، نہیں، آپ اپنے عزیز اقارب کو بھی دیجئے۔ قربانی میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ آپ اپنے عزیز اقارب کو بھی گوشت بھیجیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے، بھلے وہ آپ کچھ بھی کھا رہے ہوں، اب میں یہ نہیں کہوں گا یعنی کباب بنا رہے ہیں کہ آپ اس کا برگر بنا رہے ہیں، تو بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، اگر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی قربانی کر کے اس کا حصہ غریب کا غریب کو دے دیا، عزیز کا عزیز کو دے دیا، اور اپنی فیملی کا اپنی فیملی کے ساتھ کھا رہا ہے، تو اس پہ اسلام کو اعتراض نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ ہے۔ ٹھیک، اسی حوالے سے میں سوال رکھوں گا مفتی صاحب کی خدمت میں کہ قربانی کے جانور کے حوالے سے، کہ اس کی جو شرائط ہیں، خاص کر کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی کس طرح کا میرا جانور ناقص تو نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا کہ جانور کی کیا شرائط ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی بڑی پیاری سی گفتگو ماشاءاللہ علماء کرام نے فرمائی۔ میں فقہ احناف کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر گھر کے کچھ افراد مل کے کوئی قربانی پیش کرنا چاہ رہے ہیں جن پر واجب نہیں تھی، پہلی بات تو یہ کہ گھر میں جتنے افراد پر واجب ہے سب کو کرنی ہوگی، ایک پر واجب ہے تو ایک ہوگی، لیکن اگر کچھ افراد مل کے کوئی جانور خریدتے ہیں یا حصہ ڈالتے ہیں تو وہ حصہ کسی ایک بندے کے نام کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر گھر کے بندے کا نام ہے عبد الرحمن، تو بھلے 6 بندوں نے پیسے ملائے، 4 نے ملائے، تو اس حصے کو عبد الرحمن ہی کے نام کرنا پڑے گا، کسی ایک بندے کے نام منسوب کرنا پڑے گا، تب ہمارے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ دوسرا فرمایا قربانی کے جانور کے حوالے سے شرائط ہیں۔ چند جانور ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو قربان کریں گے تو قربانی ہوگی۔ مثال کے طور پر بکری ہے، بھیڑ اسی کے ضمن میں آ جاتی ہے، بھیڑ بکری ہو گئی، دمبا وغیرہ ہو گیا، اسی طرح سے گائے بھینس ہو گئی، یا اونٹ ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ یہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی شرعاً جائز ہے، اور ان کی عمریں بھی شریعت نے بتا دی ہیں کہ کتنی عمر ہونی چاہیے۔ فقہ احناف کی روشنی میں بکری کی عمر پورے 1 سال ہونی چاہیے،
بکری یا بکری کی عمر مشہور بس فقط 2 دانت جی مشہور ہاں ہے 2 کہ دانت ہونا چاہیے. وہ علامت ہے، لیکن عمر بہرحال پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. 1 سال سے بکری یا بکری کی عمر اگر 1 دن بھی کم ہے قربانی کم از کم 1 سال پورا ہونا چاہیے، اوپر کی کوئی لمٹ نہیں. اسی طرح سے بھیڑ جو ہے، بھیڑ دمبا وغیرہ، اس کی عمر بھی سال ہونی چاہیے. لیکن فقہ حناف میں اس کو استثناء یہ حاصل ہے کہ اگر بھیڑ کا بچہ یا دمبا 6 مہینے کا ہو لیکن اتنا فربا ہو، موٹا ہو کہ اگر سال والوں میں کھڑا کر دیا جائے تو سال کا لگے، فقہ حناف میں اس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے بھیڑ کے بچے کی. لیکن بکری کا بچہ پورے سال کا ہی ہونا چاہیے. گائے کی عمر جو ہے وہ گائے بھینس کی عمر پورے 2 سال ہونی چاہیے، پورے 2 سال ہونی چاہیے، اس سے کم کی قربانی نہیں چلے گی. اونٹ کی عمر الگ کم سے پورے 5 سال ہونی چاہیے. تو یہ عمروں کے حوالے سے ہے، یہ شرط ہے. اسی طرح جو عیوب فقہائے کرام نے بیان کیے ہیں اس سے بھی جانور کو مستثنیٰ ہونا چاہیے. عیوب کون سے ہیں؟ بہت سارے عیوب فقہائے کرام نے لکھے ہیں، چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کانے کی قربانی نہیں جائز، ناک کٹا ہوا ہو قربانی جائز نہیں. اسی طرح کان، دم یا چکی، کان، دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تہائی یا اس سے کم ہو تو جائز، تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہو. اتنے دانت بھی اگر جانور کے نہیں کہ وہ چارہ کھا سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی. اسی طرح ہیجڑے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی. لنگڑا جس کی کوئی ٹانگ بالکل زمین پر نہیں لگتی تو اس کی قربانی بھی جائز سینگ جو کاٹ کے نہیں لے کے ہوتی. آتے ہیں. جی میں سینگ کی طرف ہی آ رہا ہوں. سینگ اگر پیدائشی جانور کے نہیں ہے تو اس کی قربانی فقہ حناف میں جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر پیدائشی کان نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، پیدائشی سینگ نہیں ہے تو ہمارے ہاں قربانی اس کی بالکل جائز ہے. اور آج کل ڈاکٹر صاحب بڑی احتیاط اس میں کرنی چاہیے. آج کل بڑے فنکار لوگ استاد لوگ آ گئے ہیں، شیشے فٹ کر دیتے ہیں آنکھوں کی جگہ پہ، شیشے فٹ کر دیتے ہیں. جی آنکھوں کی جگہ پہ شیشے فٹ، بعد میں پتہ چلا یہاں آیا تو یار یہ تو اندھا جانور ہے. اسی طرح سے نقلی دانت فٹ کر دیتے ہیں. اچھا میجک کے ذریعے دم لگا دیتے ہیں، گلی میں آئے بچے پیچھے سے لڑ کے پتہ چلا دم ساری کی ساری پیچھے آ گئے. تو اسی لیے کوئی نہ کوئی تجربہ کار آدمی جو ہو نا، تجربہ کار آدمی ہو، بااعتماد آدمی سے جانور خریدیں جس سے آپ پہلے بھی خریدتے رہتے ہیں. جہاں تک 2 دانتوں کا مسئلہ ہے تو بالکل یہ شرعی علامت ضرور ہے کہ 2 دانت کم از کم ہونا چاہیے. لیکن آج کل دانت توڑ کے بھی لے آتے ہیں، دانت توڑ کے بھی لے آتے ہیں، نئے لگا کے بھی لے آتے ہیں. تو اس کو بھی ذرا جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں. لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کیا بات ہے قبلہ، آپ کیا کہتے ہیں اسی حوالے سے جانور کے جو شرائط میں یعنی جو پہلی بات یہ ہے کہ جو عمر کے حوالے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تذبحوا الا مسنہ، کہ آپ 2 دانت کا جو جانور ہوگا اس کو آپ قربانی کریں گے. اب جو 2 دانت کی پہچان کیا ہے؟ جو جانور کے وہ دانت جو پہلے دودھ کے ہیں وہ ٹوٹنے کے بعد جو نئے دانت اگتے ہیں اس میں یہ سینٹر کے جو 2 دانت ہیں یہ نیچے کے، یہ جب اگ جائیں تھوڑا بڑے ہو جائیں تو وہ 2 دانت ہوتا ہے. اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ 1 سال، تو اس 1 سال کے بعد ہی اس کے 2 دانت وہ جو ہے وہ نکلتے ہیں اصولی طور پر. اسی طرح جو گائے ہے یا بیل ہے یا اس قبیلے کی جو چیزیں ہیں تو وہ 2 سال کے بعد ان کے یہ دانت نکلتے ہیں. اور اونٹ یا اونٹنی ان کے جو ہے وہ 5 سال مکمل ہونے کے بعد نکلتے ہیں. تو یہ ایک تو 2 دانت ہونا چاہیے. دوسرا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جو مذکور ہے، جو آپ کی روایات میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے، مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور ایک واضح روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، کہ ہم قربانی کے وقت کن کن کمزوریوں سے بچیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس طرح اشارہ کیا اربان، یعنی 4 چیزوں سے آپ بچو. اس میں پہلی چیز جو آپ نے فرمائی الارجاء بین عورها، وہ جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی وہ لنگڑا کر چل رہا ہے تو آپ اس کی قربانی نہیں کریں گے. اسی طرح جو بھینگا ہے اس کی 1 آنکھ خراب ہے یا دونوں آنکھیں خراب ہیں، اس کی قربانی نہیں کریں گے. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انتہائی کمزور ہے، چل نہیں پا رہا، اس کی ہڈیوں سے جو ہے وہ گودا بھی ظاہر ہے، یا جو ایسا بیمار ہے دائمی، اور اس کی قربانی بھی نہیں کریں گے. اچھا اسی طرح یہ کان کے متعلق اور بعض چیزوں کے متعلق جو مختلف روایات میں یہ چیز موجود ہے. جو بنیادی فلسفہ ہے یا ان سب چیزوں کو جو بات
کی جو جامع اور جو جمع کرتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظموا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ آپ فربا موٹا تازہ صحت مند جانور جو ہے اس کی قربانی کریں، کیونکہ یہ جو صحت مند جانور ہے آپ کی طرف سے جس کی آپ نے قربانی کی ہے یہ پل صراط پر آپ کی سواری کے کام آئے گا۔ کیا بات، تو یہ ساری چیزیں یہاں جمع ہو جاتی ہیں۔ جمع ہوتی ہیں، بالکل۔ اچھا، بعض اوقات آج کل اس طرح کے بھی جانور ہماری منڈیوں میں آ رہے ہیں کہ وہ نہ تو گائے لگ رہے ہوتے ہیں، نہ اس کی عجیب ایک شکل ہوتی ہے، تو اس طرح کے جانوروں میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں لوگ کہ بھائی اس کو ہم قربانی کے لیے لے کے جائیں، کیونکہ نہ گائے کی شکل ہے اس میں، نہ بیل کی شکل آ رہی ہے، نہ کوئی اور جو جانور قربان کے لیے خاص ہیں ان کی شکل نہیں آتی اس میں، بلکہ کسی ایسے حرام جانور کی شکل اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو گائے کے قبیلے کے جتنے جانور ہیں، ٹھیک ہے، بکری بکرا کے قبیلے کے جتنے ہیں، اصل میں ایک آپ کے ایریے میں یاق ایک جانور ہیں، وہ گائے سے ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح کی چیز ہے تو ٹھیک ہے، اور جو اپنا ایسی چیز ہے جو ان سے ملتی جلتی نہیں ہے ٹھیک، تو اس سے بچنا چاہیے، اور شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، بالکل۔ اور کیونکہ شک و شبہ جو ہے یہ ثواب کو بھی ضائع کر دے گا جی ہاں، اور ذہنی طور پر ہمیں اطمینان نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا، لہذا ہر قسم کے شک سے بچنا چاہیے۔ اور ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، آپ شک والی چیز کو چھوڑ کر یقین والی چیز کی طرف سے حاصل کریں، بے شک۔ قبلہ آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا، جانور کے جو شرائط، چونکہ آپ نے پہلے فرمایا کہ واجب جو ہے وہ فقط حجاج کرام کے لیے، باقی سنت مؤکدہ ہے، تو اسی طرح جانور کے جو شرائط ہیں، جو واجبی جو جانور جو قربانی کے لیے حج والے بیان حجاج کرام وہاں جو شرائط ہیں، کیا وہ شرائط پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے وہی شرائط ہیں جانوروں کی، یا کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، قربانی کے حوالے سے ماشاءاللہ مفتیان نے بہت اچھی اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو وہ ساری شرائط تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک عام اور عمومی ایک شرط بہت واضح طور پہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جانور حلال ہے، جو جانور خدا نے حلال کی ہے، جو حلال جانوروں میں سے ہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، مگر کہ ان چیزوں میں غنائم میں جو اس کا شمار ہوتا ہو۔ اور اس کے ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ فطرتاً جیسے بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، اس کی صنف کے جتنے بھی جانور ہیں، اونٹ ہے، تو وہ سب قربانی کے لیے ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ سارے کے سارے فطرتاً جو ان کی تخلیق ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، یعنی گویا ناقص اور نقص اور عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ عیب وہ کسی بھی حوالے سے ہو، عیب اگر اس میں آ گیا تو اس کی قربانی مرغوب نہیں ہے، مستحب میں، لیکن واجب میں تو بالکل اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب چاہے جیسے مثلا نر ہے تو وہ نر مکمل ہونا چاہیے، مادہ ہے تو وہ مادہ مکمل ہونی چاہیے، یعنی اگر مثال کے طور پہ جیسے عام طور پہ کسی کے اس جانور کو اگر کیا ہے اس کی نر کو ختم کر دیا جائے تو وہ بھی ہمارے ہاں عیب میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بھی قربانی، جس کو عام طور پہ خصی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ چیز اجازت نہیں ہے، وہ عیب میں آتا ہے ہمارے ہاں، لہٰذا اس کی قربانی بھی مرغوب نہیں ہے، چونکہ مستحب ہے اس حوالے سے۔ لیکن میں قربانی کے حوالے سے ایک اور بات کہوں گا کہ ہم صرف اس کو بہت محدود کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قربانی تو حضرت آدم کی خلقت کے وقت سے شروع ہوئی ہے، اور پہلی قربانی عبادت گزاروں سے خداوند عالم نے پہلی قربانی جو مانگی تھی وہ تھی سجدے کی قربانی، یعنی تم مجھے عادتاً سجدہ کرتے ہو یا اطاعتاً سجدہ کرتے ہو۔ اگر اطاعتاً سجدہ ہے تو جہاں خدا کا حکم ہے وہاں اپنی پیشانی کو خم کرو، جیسے کہ حضرت آدم کے لیے کہا، اور پھر ان میں سے سب نے، ملائکہ نے تو کر لیا، مگر پہلی کیا ہے قربانی نہ دے سکا اپنے نفس کی، تو وہ شیطان تھا، وہاں سے قربانی شروع ہوئی۔ پھر اگر ہم آئے تو حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی ہے، وہ ملا کے یہ بن رہا تھا کہ اب نبوت اور صفات نبوت اور اخلاقیات کی جو عادات جس نسل میں جانی ہے اس کی بنیاد بنے گی قربانی، لیکن جس کی قربانی قبول ہوگی
وہ خدا کے ہاں مرغوب ہوگا. جیسے کہا نا ابھی کہ یہ تمہاری سواری ہے کہاں پل صراط کراس کرنے کے, تو مال زیادہ ہے تو ذرا سواری بھی تگڑی رکھیے گا. اور ایک فرد کے اگر گھر ہے تو 7 آدمیوں کی, ہاں آپ صاحب استطاعت ہیں تو 7 جانوروں کی قربانی کیجئے, بالکل مستحب ہے. بچے بڑی ہر ایک کی طرف سے ایک ایک قربانی کیجئے بالکل, اس لیے کہ یہ کتنوں تک پہنچ رہا ہے. یہ آپ کے لیے صرف خون زمین پہ نہیں گر رہا, اس کا بال بال آپ کے لیے کیا استغفار کرتا ہے, آپ کی نجات کا ضامن بنتا ہے. تو اپنے بچوں کی بھی نجات کا سامان کیجئے. آج کل حالات بہت خراب ہے, بچوں کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے ان کی طرف سے بھی قربانی بالکل دینی چاہیے. لیکن میں کہوں گا پھر حضرت ابراہیم کی قربانی سے جو آج سلسلہ ہمارا آگے چل رہا ہے, حضرت ابراہیم سے اتنی قربانیاں خدا نے لی ہیں, ایک نہیں لی ہے, ایک قربانی نہیں ہے. پہلی قربانی کیا ہے, جب بت شکنی تھی, اور اس کے بعد کیا ہے, وہ آگ میں ڈالا جانا. حضرت ابراہیم کو معلوم ہے, انہوں نے کہا میں قربان, اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں, میں اس کے واقعے میں نہیں جانا چاہتا, ورنہ وہ واقعہ. اور پھر خداوند عالم کیا کہتا ہے, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہاں, یہ آگ قربانی کے نتیجے میں ٹھنڈی ہوئی ہے, حضرت ابراہیم کی جو خلیلیت کا سبب بنی. یا پھر یوں کہیے کہ جب حضرت ابراہیم مکے میں آ رہے ہیں تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, وہاں پر اپنے آل کی قربانی پیش کر رہے ہیں. کیا قربانی ہے کہ آپ اپنے ناموس کو ایک ایسے بیابان میں جہاں نہ پانی ہے, نہ آب ہے, نہ گیا ہے, نہ چرند ہے, نہ پرند ہے, صرف لقدک پہاڑ ہے یا آسمان ہے, وہاں پر آ کر کے اپنے ناموس کی قربانی کس لیے, بنائے کعبہ کے لیے. یہ کعبۃ اللہ کو بنانے کے لیے, اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے, وہاں لوگوں کو بلانے کے لیے جو محو ہو گیا تھا اسے دوبارہ اشکار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی اپنے ناموس کی قربانی ہے. اور پھر حضرت اسماعیل کی قربانی تو ہے ہی کہ جس کے بدلے میں کیا ہے, پورا آج ہمیں اور آپ کو مینڈا مل گیا ہے. اور یہی سلسلہ اگر آگے بڑھتا رہا تو وہاں تک گیا کہ فدینا ہو بذبح عظیم. ناظرین کرام, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, ایک بار پھر پروگرام فلسفہ قربانی میں آپ کا خیر مقدم میں گفتگو جاری ہے. فلسفہ قربانی کے حوالے سے مختلف فقہی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے, اور میں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. عصر حاضر میں اس وقت جو قربانی کا ماحول ہمارے شہر میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک نمائش گاہ ہے کہ جس جانور کو اللہ کے لیے خاص کیا گیا ہو, قربانی کے نام پہ خاص کیا گیا ہو, اس جانور کو لے کے پھر مارکیٹوں میں نکلا جاتا ہے, ان کو دوڑایا جاتا ہے, اور طرح طرح کے ان کے نام رکھے جاتے ہیں. جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو معاشرے میں چل رہی ہیں, کیا یہ درست ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, جہاں تک جانور کو ٹہلانے کا مسئلہ ہے تو یہ تو شرعاً جائز ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ قربانی کے کچھ ایام باقی تھے, فرمایا یہ جانور ہے, اس کو گلیوں میں لے جاؤ تاکہ لوگ رغبت پکڑے اس سے. ٹھیک ہے, تو اچھی نیت سے کوئی ٹہلا رہا ہے تو بالکل جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں جو اس طرح کے رسم بنا لیا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر گلیوں میں لے کے بھگانا, اس پر آوازیں کسنا, اس کے بعد ایسا ماحول جانور کے پاس بنا دینا کہ جانور بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے اور پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور کئی نقصانات سامنے آتے ہیں, تو یہ چیز سر شرعاً درست نہیں ہے. جانور تعظیم کے لائق ہے. یہ قربانیاں اللہ نے جو قرآن کی آیت پیش کی, وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ, سبحان اللہ. تو جس طرح مفتی صاحب نے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا تھا, یہ جانور بالوں کے ساتھ, کھروں کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن, اور اس کا کتنا اجر ہے کہ یعنی ہر چیز کے بدلے اجر دیا جائے گا. حتیٰ کہ اس جانور کی جو مینگنی ہے نا, اس مینگنی جو اس کے اندر ہوتی ہے اس پر بھی احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا. تو اس قدر یہ تعظیم والی چیزیں ہیں, تو ان کا تعظیم ہونی چاہیے, احترام ہونا چاہیے. اسی طرح سے قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جی, قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. قرآن کی آیت ہے. اللہ تک تو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے, نہ ہی یہ خون پہنچتا ہے, اللہ تک تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے. یہی اصل میں قربانی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں پھر تو صحیح ہے, لیکن اگر اس میں کچھ اور چیزیں شامل ہو جائیں تو پھر وہ قابل اجر و ثواب نہیں ہوگی. حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, مفہوم عرض کروں گا, بڑی لمبی حدیث ہے, کہ ایک بندہ سر کٹا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا قیامت کے دن. سر کٹا کے حاضر ہوگا. رب اس سے فرمائے گا کہ تو نے سر کیوں کٹایا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے. رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے. فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے. اللہ پاک فرمائے گا تو نے ناموری کے لیے اور اپنے آپ کو شہید لکھانے کے لیے دروازے پہ تختی لگانے کے لیے شہید ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے نقطہ کیا نکلتا ہے؟ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اخلاص نہ ہو دل کے اندر, ریاکاری ہو, دنیا داری ہو,
کہ شریکے والے کیا کہیں گے، بھائی کیا کہے گا، اتنا کنگلا ہو گئے، قربانی نہیں کی وغیرہ وغیرہ، تو پھر یاد رکھیں جب اپنا سر کٹا کے بھی انسان کو اجر نہیں ملتا تو جانور کے کٹانے سے کیسے اجر ملے گا۔ اور یاد رکھیں پھر حضور نے اپنے گھٹنے پر یوں ہاتھ شریف مار کے فرمایا تھا کہ انہی میں سے ہے جو شخص، یہ 3 بندوں میں سے جن کے لیے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو آج جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ کے لیے یا اللہ کے لیے کرتے رہیں گے، یہی روح قربانی ہے، یہی انبیاء کا پیغام ہے۔ اخلاص کے ساتھ قربانی کریں گے تو وہ تو باعث اجر و ثواب ہے، لیکن ہم مجبوری میں کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور جانور اس لیے گھما رہے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہونی چاہیے کہ بڑے نے جانور لے، چھوٹے نے تو کمال کر دیا، تو پھر یہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ عمل اس وقت لائق کہ تحسین بنتا ہے، اجر و ثواب بنتا ہے جب ہم اس کو اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے۔ تو اس لیے اخلاص کا جو ہے نا یہ درس دیتا ہے۔ اور یہ بالکل آخری بات ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو قربانی ہے نا، قربانی کا مطلب قریب کر دینے والی۔ ہمارے ہاں ہے کہ گلے کے جانور گلے پر چھری پھیرا، نہیں، قربانی کا اصل مقصد یہ کہ اللہ کے قریب کرنے والی قربانی اللہ کے انسان کو کتنا قریب کر دیتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو قربانی کا جو اصل یہ مفہوم ہے، فلسفہ ہے، وہ یہی ہے کہ جذبہ ایمانی جو ہے نا انسان کے اندر، اس کے اظہار کا نام ہے، اور اس پر قرآن کی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پوری آیت پڑھوں گا۔ تو جذبہ ایثار کا نام ہے، جذبہ ایمان کا نام ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہوا میں اپنی جان، مال، اولاد، گھر بار، ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اور جب یہ جذبہ ایمان انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے، اس کے بعد چاہے کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کو آرے سے چیر دیا جائے، چاہے نمرود کی آگ میں ڈال دیا جائے، چاہے انسان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا جائے، چاہے طائف کے میدان میں لہو لہان کر دیا جائے یا کربل کے میدان میں بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں، جذبہ ایمانی کا اظہار جو ہے، اصل قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ اس وقت انسان کے اندر سے پھر بھی یہی صدا آتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو قربانی اللہ پاک ہمیں ایمان و اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت معاشرے میں جو حالات ہیں، ہمارے اس ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ پیش کیجیے گا کہ ان کے لیے جیسے قبلہ نے فرمایا کہ اس جانور کا ایک احترام ہے، اس کے نام رکھنا، ڈان رکھنا، کوئی طوفان، ایک ہمارا بچہ کل کہہ رہا تھا کہ میں نے قربانی کے جانور کا نام جو ہے نا طوفان رکھ دیا ہے۔ اس طرح کے طرح کے نام ان کا رکھنا، اور جانوروں کے ساتھ، اور خاص کر جو مارکیٹنگ میں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، کیا یہ کہ بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، خریدنے والے بھی مسلمان ہیں، ایک عبادت ہے، لیکن اس کو کس طرح ماحول میں ڈالا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ پہلی جو بنیادی بات ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کے اندر خلوص کا ہونا ایک بنیادی شرط ہے۔ عبادت کے اندر سے اگر خلوص نکل گیا، جسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، اور بہت ساری متعدد روایات ہیں کہ من صام یرائی فقد اشرکا، من صلی یرائی فقد اشرکا، کہ ریاکاری کا روزہ جو ہے وہ شرک میں آ جاتا ہے، ریاکاری کی نماز شرک میں آ جاتی ہے، یعنی ہر عمل اس میں آ جاتا ہے۔ اب جو قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ایک سلسلہ درست تھا، بعد میں جو قومیں آئی ہیں انہوں نے یہ خرابی پیدا کر دی تھی، ایک تو اس میں ریاکاری، اور دوسرا نئی نئی چیزیں، مثلاً وہ اپنے جو بت تھے جانور قربان کر کے ان کو خون کے چھینٹے دیتے تھے، ان کے سامنے گوشت رکھ دیتے تھے، اور یہ ساری چیزیں دکھاوے کے عمل میں شامل ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی اصلاح کے متعلق وہ آیت جو سورہ حج میں موجود ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی آپ کو کہ رب کو دلوں کا تقوی چاہیے، خلوص چاہیے۔ یہ گوشت اور خون اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، گوشت لوگوں کے لیے ہے اور خون جو ہے وہ زمین کے لیے، اسے زمینیں سیراب ہوتی ہیں۔ اب جو لوگ نام رکھ لیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شعور کی بہت کمی ہے، اور دوسرا یہ کلچر وائز، چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں بہت عرصہ، تو بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے حاصل کر لی ہیں۔ اب ایک تو والدین کے پاس وقت نہیں ہے، دوسرا اس لیول کے اسکالرز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت کمی ہے، تیسرا جو سب سے بڑی چیز ہمیں خراب کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بھئی آپ ایک قربانی کر رہے ہیں، قربانی کی روح کو سمجھنے کے لیے، جانور کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کے کیسے نام رکھنے چاہیے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ بتائیں پھر آپ کی قربانی تو ریاکاری میں چلی گئی۔ اور میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور چیز جو آپ نے بڑی اہم ذکر کی کہ یہ جو بھاؤ تاؤ ہے، اصل میں جو بھاؤ تاؤ ہے
وہ ایک تو دیکھیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا چکمہ دینے کے لیے یا چیٹ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے. اگر آپ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں صحیح چیز کی خریداری کے لیے اور اپنا پیسہ صحیح خرچ کرنے کے لیے تو بھاؤ تاؤ کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی واضح روایت موجود ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو 2 درہم دیے, کہا آپ بکری خرید کر لے آؤ. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے 2 بکریاں خرید لیں 2 درہم کی. اب واپسی پر ایک آدمی نے کہا کہ بھئی یہ کتنے کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی 2 درہم کی ایک ہے, تو ایک ان کو دے دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری بھی لا کر دے دی اور 2 درہم بھی دے دیے. تو آپ نے فرمایا یہ اپنے پاس سے لے کر آگئے. تو انہوں نے سارا جو معاملہ تھا اس کا ذکر کر دیا. یعنی آپ بھاؤ تاؤ کر کے مناسب چیز لینا چاہتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے, لیکن یہ جو چیٹنگ, ایک دوسرے کو نیچے گرانا, دکھانا, جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے, یعنی آپ گائے لینے جا رہے ہیں تو آپ کو 2 لاکھ سے وہ شروع کریں گے دینی, انہوں نے 95,000 کی ہے. اونٹ کو 7 لاکھ سے شروع کریں گے. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ ہم اونٹ خرید لیں, ہم گاڑیاں لینا چھوڑ دیں کیونکہ پیٹرول تو اس میں نہیں لگتا. تو یہ ساری چیزیں خاص کر جو جانور لے کر آتے ہیں جی جی اس کی ریٹ جو ہے اگر لاکھ روپے کے لے کر آئے ہیں تو 2 لاکھ بتاتے ہیں, جی ہاں. تاکہ پبلک کے سامنے دیکھیں اس میں یہ جو یہ ریاکاری بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے, گناہ ہے. دیکھیں, اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں ذکر کیا ہے؟ یہی سورہ حج ہے کہ فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, کہ آپ بتوں کی عبادت کی گندگی اور نجاست سے بچو, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور جھوٹی بات سے بچو. یعنی جھوٹ بہت بڑا کبیرہ نہیں, اکبر الکبائر گناہ ہے. ٹھیک ہے قبلہ, جزاک اللہ. میں آخر میں, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے لیکن سوال ایسا ہے کہ وہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی قربانی, جب خدا کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل تو بچ گئے لیکن ان کی جگہ پر جو جانور خدا کی بارگاہ میں ذبح ہوا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی میں جو ہے وہ اس کو فدیہ کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جانور کی جو قربانی ہوئی ہے یہ عظیم قربانی تھی جو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ آ گیا, کیا مراد ہے اس سے؟ مختصر وقت ہے, بس مختصر بات تو یہ کہوں گا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر خداوند عالم نے وہ قربانی اور وہ جانور پیش کر دیا. حضرت ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی, کسی جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلائی تھی. آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے دونوں کے, مگر اپنے بیٹے, جواں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. اب یہ اور بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند عالم نے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں تبدیل کر کے یہاں پر مینڈے کو لا دیا اور حضرت اسماعیل کو بچا لیا. پھر میرے رسول اکرم کے لیے بھی, اب میں اس کو بھی تفصیل نہیں جاؤں گا, میں اور مختصر کروں گا کہ 100 اونٹوں کی حضرت آپ کے دادا نے 100 اونٹوں کی قربانی, قرہ ڈالتے گئے, میرے رسول کی قربانی کو محفوظ رکھا گیا. اور پھر وہ کہاں پر آ کر کے وہ اپنی معراج کو پہنچی تو حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی تھی وہ کعبۃ اللہ بنانے کے لیے دی تھی, لیکن 8 ذی الحج کو یہی کیا ہے, احرام کی حالت میں امام حسین اس احرام کو کھولتے ہیں, اس لیے کہ حسین ابن علی کیا ہے, قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آج 10 ذی الحج کو جو منی میں قربانی ہونی ہے, یہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے ضامن اور اپنے نانا کی شریعت کے محافظ بن کر کے اب اپنی قربانیوں کو لے کے, جیسے کہ کعبے میں ہیں دبلی پتلی قربانیوں کو لے کر کے لوگ کعبے پہنچتے ہیں کہ حج کے احرام کو کھولیں گے, حسین ابن علی اپنی قربانیوں کو لے کر کے کرب و بلا کے میدان میں پہنچے. اور کیوں پہنچے؟ اس لیے پہنچے کہ اب نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے. بنا لا الہ است حسین, خواجہ اجمیر نے وضاحت کر دی کہ یہ کربلا میں لا الہ کی بنا ڈل رہی ہے اور وہاں پر حسین ابن علی میں ساری قربانی کو چھوڑ دوں. یقیناً ہم ایک قربانی دیتے ہیں, لیکن حسین ابن علی نے کیا ہے, اپنے 72 کیا ہے جان نثاروں کی قربانی دی ہے. ہم قربانی دے رہے ہیں, مرتبے فرق ہوتے ہیں, ہم تو عام قربانی کے لیے بھی گھبراتے ہیں, حسین ابن علی اپنے 72 جان نثار قربان کر رہے ہیں. اور پھر ہاتھ میں لے کر کے وہ 6 ماہ کے نومولود یعنی شہزادہ علی اصغر کو, اور جب ان کے گلوں میں تیر لگتا ہے کہ جس کے لیے قرآن نے بھی کہا نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, وہاں جب 3 پھلوں والا تیر جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے ابھی بھی ہوگا, تو وہ جو مارا جاتا تھا
وہ جب شہزادہ علی اصغر کے گلے میں آ کر کے لگتا ہے فرزند امام مظلوم کربلا کے، تو وہ اس قربانی کو اپنے ہاتھ میں رہ کے جو نہر ہوئی تو یہی کہتے ہیں ربنا تقبل منا، پروردگار میری طرف سے تو قبول فرما ھذا القربان، میری اس قربانی کو تو قبول فرما۔ جزاک اللہ۔ تو قربانی تو ایسی ہونی چاہیے بے شک کہ جو جذبہ امام حسین نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ قربانی اتنی خالص ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد بسر۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ میں نہایت ممنون مشکور آپ تمام مہمانان گرامی قدر کا کہ آپ تشریف لائے اور آج کے اس فلسفہ قربانی کے عنوان سے گفتگو فرمائیں۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔